السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے صدقے کی اہمیت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اس میں گاڑ دیا جس سے زمین اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ فرشتے پہاڑوں کی مضبوطی سے متعجب ہوئے اور عرض کیا، یا الہی، کیا تو نے پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ لوہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، الہی، کیا تو نے لوہے سے بھی مضبوط کوئی مخلوق بنائی ہے؟ بارگاہ الہی نے جواب دیا، ہاں، وہ آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ ارشاد ہوا، پانی ہے۔ فرشتے عرض گزار ہوئے، اے رب، کیا پانی سے بھی کوئی طاقتور مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا گیا، وہ ہوا ہے۔ پھر فرشتے عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ انسان جو داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اسے بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہی صرف صدقہ نہیں بلکہ صدقے کی بہت سی اقسام ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں 40 بہترین صدقات کے بارے میں بتائیں گے۔ انسانی زندگی کو پھول کی طرح خوشگوار بنا دینے والے صدقات کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل فتویٰ آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچنا صدقہ ہے۔ اندھے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے۔ کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے۔ اپنے ڈول یعنی برتن سے کسی بھائی کو پانی دینا بھی صدقہ ہے۔ بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ برائی سے روک دینا بھی صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوا دینا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ خود کھانا صدقہ ہے۔ اپنے بیٹے کو کھلانا بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے۔ اپنے خادم کو کھلانا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے۔ آپس میں صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے۔ تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلا دینا بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا صدقہ ہے۔ 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقے کے برابر ہے۔ کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا صدقہ ہے۔ گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے۔ ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے۔ علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلات اور پریشانیوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ جب انسان کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو یہ 5 جملے کہتا ہے، میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم بنا لیا۔ میں فانی مال تھا، تو نے مجھے بقا دی۔ میں تیرا دشمن تھا، تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں خدا کے ہاتھ میں ہوں۔ آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فتویٰ آن لائن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔